وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ پھر اسی طرح قرآن ہم پڑھتے ہیں، قرآن کی دعوت دیتے ہیں، اس کے بھی تقاضے ہیں۔ اس کی تلاوت کے تقاضے کیا ہیں، تلاوت قرآن کے تقاضے کیا ہیں، یہ آخری نقطے پہ تھوڑی سی گفتگو کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، اس سے مراد امت ہے، یتلونہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوت ہی، جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ وہ کون سا حق ہے، وہ کون سا تقاضا ہے جس تقاضے کے مطابق قرآن کی تلاوت کو کرنا چاہیے؟ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے اور بڑی غور کی بات ہے۔ طوطے کی طرح رٹا رٹایا قرآن نہیں پڑھنا ہم نے، اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اس کے تقاضے اور حقوق پورے کر کے ہم نے قرآن پڑھنا ہے۔ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس روایت کو امام طبری نے بھی نقل کیا، ان کے بعد علامہ ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ اکبر، اس ذات کبریا کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تلاوت قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کتاب کے حلال کو حلال سمجھا جائے اور حرام کو حرام سمجھا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کو اسی طرح پڑھنا چاہیے جس طرح قرآن کو نازل کیا گیا۔ قرآن کہے حلال ہے تو ہم کہیں حلال ہے، قرآن کہے حرام ہے تو ہم کہیں حرام ہے۔ قرآن کہے کہ شراب رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی، غلاظت، یہ پلید کام، اس کے قریب نہ جاؤ تو ہم قریب نہ جائیں۔ ہم اس کے لیے بہانے تلاش نہ کریں، قرآن اس طرح پڑھنا ہے۔ قرآن کہیں نماز قائم کرو، ہم نماز قائم کر دیں، یہ نہ کہیں کہ میرا ذاتی فعل ہے۔ قرآن کہے کہ کاروبار کو چھوڑ کے نماز پڑھو، ہم چھوڑ دیں۔ قرآن کہے کہ اپنی نیندیں قربان کر دو، ہم اپنی نیندیں قربان کر دیں۔ قرآن کا تقاضا یہ ہے، اور ہم اسی طرح قرآن پڑھیں گے تو اس کا حق ادا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی اسی طرح قول نقل کیا ہے امام طبری نے کہ اس کے حلال کو حلال سمجھ کر، حرام کو حرام سمجھ کر قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں نا قرآن کے، یتلونہ حق تلاوت ہی، اس سے مراد وہ لوگ ہیں، بڑا قیمتی جملہ ہے، فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو جب آیت رحمت آتی ہے، قرآن کی وہ آیت مبارکہ آتی ہے جس میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، تو وہ اللہ کی رحمت طلب کرتے ہیں۔ اور جب کوئی آیت کریمہ آتی ہے جس میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس طرح قرآن پڑھنا ہے۔ اب ہماری جانے بلا کہ قرآن میں کیا ہے
کون سی آیات رحمت ہیں اور کون سی آیات عذاب ہیں ہمیں کیا پتا؟ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ قرآن پڑھنا صرف مولوی کا کام ہے، قرآن پڑھنا صرف قاری کا کام ہے۔ ہم یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، بڑے بڑے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے، ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ ہم نے تو اپنے اندر نفرتیں بٹھا لی اس کے لیے۔ جب ہم نے اللہ کی کتاب کے بارے میں، اللہ کے قرآن کے بارے میں اپنے اندر نفرتیں بٹھا لی ہیں تو اللہ کی رحمتیں کیسے آئیں گی؟ کس طرح ہم اللہ کی رحمت کا مستحق بنیں گے؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے محترم دوستو، قرآن کی آیات جب پڑھیں اس غور و فکر کے ساتھ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ کم از کم ہم اتنا تو پڑھ لیں کہ قرآن کا ترجمہ ہی جان لیں۔ قرآن کی تفسیر تو بڑی لمبی بات ہے، اس کے ترجمے کو ہم جاننے کی کوشش کریں، وہ بھی ہم نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بھی یہی تھا۔ جب آپ تلاوت فرماتے ہیں تو جب آیت رحمت آتی اللہ کی رحمت مانگتے، عذاب کی بات آتی تو اللہ کی پناہ مانگتے۔ یقین مانیے، جب آپ اس انداز سے قرآن پڑھیں گے، سنیں گے، پھر دیکھنا نماز کا منظر کیسا ہوگا، ذکر کا منظر کیسا ہوگا، تلاوت کا منظر کیسا ہوگا، پھر دیکھنا توجہ کیسی ہوگی۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا اگر وہ تورات کو، انجیل کو قائم کرتے، اقامو قائم کرتے، تو کیا ہوتا؟ ان کے اوپر نازل ہوتا ان کے پروردگار کی طرف سے، نہ تورات کو، انجیل کو اور جو کچھ انہیں ملا تھا، نازل کیا گیا تھا، اس کو وہ قائم کرتے تو کیا ہوتا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِنْ أَرْجُلِهِمْ، اوپر سے بھی رزق آتا اور قدموں کے نیچے سے بھی رزق آتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو مالا مال کر دیتا، لیکن انہوں نے توجہ نہیں کی۔ اور یہ بات صرف کل کی بات نہیں ہے، آج بھی مسلمانوں اللہ پر یقین کر کے اللہ کے قرآن کو تم پڑھو، اس کو قائم کرو، اس کی حدود کو قائم کرو، یقین مانو وہ اللہ تمہیں رزق دے گا۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا جہاں سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے گا۔ اور پھر خاص کر آخری جملے ریاست مدینہ کے بانیوں کے لیے، یہ کس طرح ممکن ہے کہ سود کا کاروبار بھی چلے اور اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں؟ یہ کس طرح ممکن ہے فحاشی کے بازار بھی گرم ہوں اور اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں؟ یہ کس طرح ممکن ہے تم سازشیں بھی کرتے رہو اور اللہ کی رحمت کے مستحق بھی ٹھہرو؟ یہ کس طرح ممکن ہے کہ تم اپنی زبان میں ہر وقت غلاظت رکھو اور غلاظت بکھیرتے رہو، اپنوں کو، بیگانوں کو، سبھی کو دشنام ترازیوں سے مستفید کرتے رہو، اور پھر کہو کہ اللہ کی رحمتیں نازل کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر امت میں سے کوئی ایسا شخص یہودی ہو یا عیسائی ہو، اس کے پاس میری بات پہنچی اور وہ ایمان نہ لائے تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اور یہ صرف یہودی عیسائی کی بات نہیں ہے، اسلام کے دعوے دار، ایمان کے دعوے دار مسلمان اور مومن بھی اگر کما حق ہو اللہ کے نبی کی شریعت کو نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے، تو وہ کس طرح جنت میں جا سکتے ہیں؟